أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. وعلم آدم الأسماء كلها. ترجمہ دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے. ثم عرضهم على الملائکۃ. پھر ان چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا. فقال. پھر یہ فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء. اے فرشتو ان چیزوں کے نام مجھے بتلاؤ. ان کنتم صادقین. اگر تمہاری بات صحیح ہے. قالوا سبحانک. فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار آپ کی ذات پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہم کو سکھایا. انک انت العلیم الحکیم. یقیناً آپ بہت علم والے حکمت والے. قال یا آدم. اللہ نے فرمایا کہ اے آدم انبئہم باسمائہم. ان فرشتوں کو بتلاؤ ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم. جب حضرت آدم نے فرشتوں کو باسمائہم ان چیزوں کے نام بتلائے. قال الم اقل لکم. اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض کہ یقیناً میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزیں. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اور میں جانتا ہوں ان باتوں کو جو تم ظاہر کر رہے ہو اور ان باتوں کو جو تم چھپا رہے ہو. یہ دو آیتیں ہیں گزشتہ درس ہی سے متعلق ہیں. جو گزشتہ آیت ہم نے پڑھی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی آیت تھی. میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم قصہ تفصیل سے کبھی نہیں بیان کرتا. جس وقت جس آیت کی جس قصے کے جس حصے کی ضرورت ہو قرآن اتنا ہی ذکر کرتا ہے. بقیہ قصہ روک دیتا ہے. پھر وہ اپنے مناسب وقت پر اس کو ذکر کرتا ہے. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ جو حضرت آدم کا ہے تخلیق انسانی کا ہے, انسانوں کی پیدائش کا ہے, اور پھر اس کے بعد حضرت آدم کو فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کروانے کا ہے. یہ واقعہ قرآن کریم کی 11 صورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا. اور حضرت آدم کا تذکرہ 25 سے زائد مقامات پر قرآن کریم میں آیا ہے. تو یہاں گزشتہ آیت میں آدم علیہ السلام کے مجسمے کو بنانے سے پہلے ابھی وہ انڈر پروسیس تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں اپنا نمائندہ اور خلیفہ دنیا میں بھیجنے والا ہوں.
فرشتوں نے تعجب سے اور حیرت سے پوچھا تھا کہ اے اللہ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، نئی مخلوق کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ فرشتوں کا یہ سوال اعتراض نہیں تھا، اللہ کے کام پر اعتراض کرنے کی ہم نالائق انسانوں کو تو جرت ہو جاتی ہے، فرشتوں کے اندر اتنی جرت نہیں کہ وہ اللہ کے کسی کام پر سوال قائم کریں۔ یہ ہماری اپنی عادت ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں سوال قائم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ ملائکہ اس سے پاک ہیں، وہ بالکل اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ سوال بہرحال سوال تھا، اگرچہ کہ حسن ظن ہی کی بنا پر، اگرچہ کہ نیاز مندانہ سوال تھا، لیکن بہرحال سوال ہوا، اے اللہ آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اگرچہ کہ فرشتوں کی نیت میں اعتراض شک نہیں تھا، اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے، کسی کام کی حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ذات باری کا معاملہ تھا، اللہ کے دربار کا معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے جوابات دیے، جن میں سے ایک جواب تو ہم پچھلے درس میں سن چکے، جس کو میں نے کہا تھا حاکمانہ جواب تھا۔ وہ یہ تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا میرے کیے پر تم سوال قائم نہ کرو۔ یہ حاکمانہ جواب ہے۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بس ہماری اپنی اصطلاح میں لکڑی توڑ کر کے کسی کو تھما دینا، تو اس طرح کا جواب اللہ نے پہلے دے دیا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو آدمی کو مزید سوال کی ہمت نہیں ہوتی۔ اب جو آیت ہے یہ حکیمانہ جواب ہے، ایک تو حاکمانہ جواب تھا بادشاہوں ایسا، اور دوسرا جو ہے یہ عالمانہ حکیمانہ جواب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حکمت سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ میں جو مخلوق بنا رہا ہوں اس کی کیا خصوصیات ہوگی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کی موجودگی میں حضرت آدم کو دنیا کی جتنی چیزیں اس وقت موجود تھیں ان کا، اور جتنی چیزیں بعد میں آنے والی ہیں ان کا، تمام چیزوں کا علم حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ مفسرین فرماتے ہیں، حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی موجودگی میں اللہ نے سکھایا، فرشتوں کی موجودگی میں اللہ نے سکھایا حضرت آدم کو، لیکن اس علم کو فرشتوں نے قبول نہیں کیا، آدم نے اس کو قبول کر لیا۔ ہوتا ہے کوئی مشکل مسئلہ ہو، استاذ کلاس میں سمجھا رہا ہو تو ذہین طلباء اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور جو کند ذہن ہوتے ہیں وہ ان کے پلے نہیں پڑتا۔ تو استاذ کا تو اس میں کوئی غلطی استاذ کی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو برابر درس دیا تھا۔ لوگوں کی اپنی استعداد کی وجہ سے کوئی بات جلدی سمجھ لیتا ہے، کوئی بات تاخیر سے سمجھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ استعداد رکھی تھی کہ جس استعداد کو میں نے گزشتہ کہا تھا قوت عقلیہ، ایک تو قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ اور قوت عقلیہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت عقلیہ دے کر قوت غضب اور قوت شہوت ان دونوں کو عقل کے تابع کر دیا۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ اس میں انسان کی تخلیق کا مقصد تکوینی بیان ہو رہا ہے، مقصد تشریعی نہیں بیان ہوا۔ تشریعی مقصد انسان کے اختیار میں ہے، نیک بننا بد بننا یہ اس کا اپنی مرضی کا معاملہ ہے۔ اس کو کہاں ذکر کیا سورہ زاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ مقصد تخلیق ہے تشریعی طور پر، شرعی طور پر، اور ایک ہے تکوینی طور پر، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اللہ کا نمائندہ اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے جو بنایا، مرد بنایا تو مرد ہے، عورت بنایا تو عورت ہے، جیسے بنایا، اس میں انسان کے کسی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں ابتدائے آفرینش کی آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو تعلیم دی۔ حضرت آدم نے وہ سارا علم لے لیا، فرشتے نہ لے سکے۔ اب فرشتوں نے زبان سے تو ایک بات کہی تھی کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک بات یہ تھی کہ خلافت اگر ملنی ہو، خلیفہ بنایا جانا ہو تو ہم مستحق زیادہ ہیں اس کے، نحن احق بالخلافہ۔ یہ ان کے دل کی بات تھی جو زبان پہ نہیں آئی، ان کے اندرون کی بات تھی جو زبان پر نہیں آئی۔
زبان پر جو بات آئی وہ یہ آئی کہ اے اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، ہم مستحق ہیں خلافت کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرشتوں کو پہلے تو یہ کہا کہ جن چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھلائے گئے، فرشتوں کو ان کی شکلیں بتلائی گئیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنے نام حضرت آدم کو سکھائے گئے ان ناموں کی شکلیں، ان چیزوں کی شکلیں حضرات فرشتوں کے سامنے رکھی گئیں۔ ثم عرضہم، فرشتوں نے ان کو دیکھا، پھر اللہ نے کہا انبئونی، الفاظ پر غور کرنا، انبئونی، فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ مجھے بتلاؤ ذرا ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آدم کو بتلاؤ، یوں کہا کہ مجھے بتاؤ، سبق سناؤ، ایک معنی ہے ابھی میں نے جو کہا تم سناؤ۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ یہ نام ہمیں نہیں سمجھ آئے، چونکہ استعداد ہی نہیں فرشتوں میں، فرشتوں کے اندر اس کی صلاحیت ہی نہیں، انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی تھی۔ اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ انسان کو انسانوں کا خلیفہ بننا تھا، اور خلیفہ بننے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم کامل کی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ فرشتے جاہل تھے، نہیں، فرشتوں کے پاس بھی علم تھا، لیکن ہر فرشتے کا علم محدود تھا اس کی اپنی ذمہ داریوں تک۔ جس فرشتے کا کام بارش کا برسانا، اس کو اس پورے پروسیس کا اللہ نے علم دے دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ روح کیسے قبض کی جاتی ہے۔ تو جس فرشتے کو جس ذمہ داری پر اللہ نے مامور فرمایا، وہ فرشتہ اپنی اس لائن کے علم سے تو واقف ہوتا تھا، دوسرے لائن کے علم سے وہ واقف نہیں ہوتا تھا، برخلاف آدم علیہ السلام کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے تمام چیزوں کا علم دے دیا۔ اب یہ علم جو دیا یہ کیسے دیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے اندر اس کا مادہ پیدا کر دیا۔ حضرت آدم کے اندر چیزوں کے سیکھنے کا مادہ پیدا کر دیا۔ اب قیامت تک جتنی نئی نئی ایجادات ہوتی جائیں گی، نئی نئی چیزیں آتی جائیں گی، نئی نئی اصطلاحات پیدا ہوتی جائیں گے، نئے نئے نام دنیا میں آئیں گے جس کو دنیا نے پہلے سنا نہیں تھا، لیکن یہ وہی علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ جس کو کہتے ہیں کہ پوٹینشل حضرت آدم کے اندر بالقوہ اللہ نے یہ صلاحیت رکھ دی کہ ہاں امکان ہے کہ یہ دنیا کے تمام علوم سیکھ سکتا ہے۔ اب جو آدم کی اولاد ہے وہ جس لائن پر علم کے اعتبار سے محنت کرے گا، چونکہ ان کے باپ حضرت آدم کے اندر اللہ نے استعداد رکھی، انسان محنت کرے گا تو اس استعداد کی بنا پر علم کے میدان میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس استعداد کی بنا پر۔ اب جتنے نئے نئے تحقیقات آئیں گی، انسان کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اس میں اس کی استعداد اللہ نے پیدا فرما دی۔ فرشتے اس استعداد سے محروم تھے، تو یہ جو استعداد کا پیدا کرنا یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ انسان کو خلافت اور نیابت کی ذمہ داری انجام دینی تھی، اللہ کے احکام دنیا میں نافذ کرنا تھا، گناہ گار کو اس کے گناہ سے روکنا تھا۔ برائیوں کی قباحت اگر کسی کو نہ معلوم ہوتی تو پھر اس برائی سے روکنا ناممکن ہو جاتا۔ حضرت تھانوی نے ایک مثال دی، بڑی پیاری مثال دی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو نشے سے روکنا ہے تو نشے کی وجہ سے ہونے والے جو نتائج ہیں اور اثرات ہیں، یعنی ایک شخص نے نشہ کیا، نشہ کرنے کے بعد کی کیا کیفیت ہوتی ہے، جب تک اصلاح کرنے والے کو اس کیفیت کا اندازہ نہیں ہوتا وہ آگے والے کو نشے میں محسوس نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے نشہ نہیں کیا، لیکن اس کے سمٹمز بتا دیتے ہیں، اس کے اثرات اور حرکات بتا دیتے ہیں کہ یہ نشہ کرنے والا ہے۔ تو اس کا علم جو دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ چور چوری کر کے جاتا ہے تو اس کے حرکات اور سکنات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑا جرم کر کے آیا ہے۔ وہ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک چوری ہو گئی، چور کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو لوگوں نے بادشاہ سلامت سے مشورہ کیا، تو بادشاہ نے کہا کہ سب کو جمع کرو۔ سب جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں باادب
اور بادشاہ کوئی مشروب پی رہا تھا، پیتے پیتے اچانک بادشاہ نے وہ مشروب کا برتن زمین پر گرایا۔ جیسے ہی برتن گرا تو مجموعے میں سے ایک شخص بہت تیزی کے ساتھ اچھلا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ چور ہے۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ چور تھا۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ چوری کرنے والا مطمئن نہیں رہتا، یا تو وہ مال ضائع کر دے یا یہ کہ مال اپنے حقیقی مالک تک پہنچا دے، اس کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس کی بے اطمینانی کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ مختلف طرح کے حرکات اور سکنات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معمولی کام نہیں کر کے آئے، کوئی غلط کام کیا ہوا ہے۔ معصوم بچے گھروں میں ہوتے ہیں، کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کیسے چھپتے چھپاتے پھرتے ہیں، یہ فطرت انسانی ہے۔ ان چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے پوری انسانیت کو دیا۔ اب جو اس لائن میں محنت کرے گا اس کو اللہ عطا فرمائے گا، جو نہیں محنت کرے گا اس کے ساتھ اللہ کا کوئی معاملہ نہیں۔ علم اللہ کی صفت ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والے سے زیادہ مقام علم حاصل کرنے والے کا ہے۔ عبادت کرنے والے سے زیادہ مقام علم حاصل کرنے والے کا ہے، اس لیے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہے کروبیاں، وہ خود اتنی عبادت گزار ہے کہ محض عبادت کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ کچھ کام لینا ہے انسان سے دنیا کے اندر، اللہ کی نیابت کا، اس کی خلافت کا، دنیا میں اللہ کے نظام کو رائج کرنے کا، احکام الہیہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنی طاقت کے اعتبار سے اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ انسان جب اس ذمہ داری سے غافل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے عذابات کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس ذمہ داری کو دے کر بھیجا گیا اس ذمہ داری پر آدمی جمے۔ تو میں نے شروع میں کہا تکوینی طور پر اللہ نے انسان کو خلافت کے لیے پیدا فرمایا، تشریعی طور پر انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم غلطی کر جاتے ہیں کہ تکوینی طور پر پیدا کیے جانے کو ہم بھول جاتے ہیں، تشریعی طور پر پیدا کیے جانے کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ مقصد تخلیق انسان کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بھئی عبادت کرنا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، اور کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بنتا جب تک کہ وہ تفسیر جلالین نہ پڑھ لے۔ جلالین جو تفسیر کی کتاب ہے، جب تک اس کو من اولہ الی آخرہ آدمی پڑھ نہیں دیتا اس کو عالم ہونے کی سند نہیں دی جاتی۔ تو وہ فرماتے ہیں سورہ ذاریات کے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی لیعرفون، کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت اور پہچان یہ ہے مقصد، کہ جب انسان کو معلوم ہوگا کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں بھیجا، تب انسان اپنے ذات پر بھی دین کو نافذ کرے گا، اپنے گھر میں دین کو نافذ کرے گا، اپنے گھر سے باہر نکل کر پورے عالم میں دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرے گا۔ علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوئی فرشتوں کے مقابلے میں، فرشتوں کے مقابلے میں انسان کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ زمر کے اندر کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ پوچھیں لوگوں سے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نہ جاننے والا یہ تو جاہل ہے اور جاننے والا یہ عالم ہے، دونوں کی برابری ناممکن ہے۔ ایک معروف مصنف ہیں، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم، بڑی عجیب و غریب کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ اس میں لکھتے ہیں شیخ خلیل بن احمد کے حوالے سے، ان کے ریفرنس سے، وہ کہتے ہیں کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں علم کے حاصل کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے، اور عربی میں لکھا بڑا پیارا لفظ ہے، کہتے ہیں کہ رجل یدری ویدری انہ یدری فہو عالم فاتبعوہ واسألوہ، رجل یدری ویدری انہ یدری فہو عالم فاسألوہ واتبعوہ، کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو جانکار ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے، اور اس کو خود اپنے صاحب علم ہونے کا پتہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اسے معلوم ہے کہ مجھے معلوم ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، اس سے پوچھو، اس کی پیروی کر لو۔ دوسرے فرمایا رجل یدری ولا یدری انہ یدری
فَهُوَ نَائِمٌ أَوْ غَافِلٌ فَأَوْقِدُوا کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو جانکار ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے، علم والا ہے، لیکن اس کو خود اپنے علم والا ہونے کا علم نہیں ہے، وہ خود نہیں جانتا کہ مجھے معلوم ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے سویا ہوا ہے یا غافل ہے، اس کو بیدار کرو۔ یہ دونوں ٹھیک ہیں۔ تیسرے فرمایا کہ رجل لا یدری ویدری انہ لا یدری فہو راشد او مسترشد فارشدوا کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو بالکل نہیں جانتا، جاہل ہے، اور اسے معلوم ہے کہ وہ جاہل ہے، تو یہ نیک بخت ہے، سیکھنے والا ہے، اس کو سکھاؤ، اس کو بتاؤ۔ اور ایک آخری میں فرمایا فرجل لا یدری ولا یدری انہ لا یدری فہو جاہل واحمق فرمایا کہ چوتھا شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کو کچھ آتا تو ہے نہیں اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں جاہل ہوں، تو کہنے لگے کہ یہ جاہل اور احمق ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، فَأَرْفِدُوهُ اس کو اپنے سے دور رکھو۔ انسان کو ان چاروں جملوں میں اگر اپنا آئینہ نظر آ جائے کہ میں ان چاروں میں کہاں ہوں، 3 صفات تو اس میں اچھی ہیں، چوتھی جو صفت ہے یہ بہت خراب ہے، یہ صفت تھی شیطان کی۔ وہ کمبخت یہی تو کیا تھا، اس کو گھمنڈ تھا، زعم تھا کہ میں بہت بڑا ہوں، جبکہ حقیقت میں کچھ تھا نہیں۔ تو انسانوں کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ اس کے پاس علم تو ہوتا نہیں، لیکن زعم یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس علم ہے۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتلائی کہ جاہل غیر علماء قیامت سے پہلے لوگوں کو مسائل بتایا کریں گے، اور لوگ غیر عالموں سے مسئلے پوچھیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں فَأَفْتَوْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ جاہل جس سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اس کو اتنا ظرف نہیں ہے، اس کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بتا دے کہ میں عالم نہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم حضرت مولانا احسان الدین صاحب کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو ایک بات نکلی، ایک مسئلے پر گفتگو چھڑی، تو ہمارے ساتھ نشست میں 2-4 مفتیان کرام بھی تھے، ہم تو مفتی نہیں تھے، تو حضرت مولانا احسان صاحب وہ بھی بیٹھے، میں بھی بیٹھا، تو مولانا نے کہا کہ ایک وقت آیا تھا حضرت محی السنہ شاہ ابرار ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کسی علاقے میں تشریف لائے تھے، کسی مسئلے پر مفتیان اکرام کی رائے لینا چاہتے تھے، مفتیوں کی رائے لینا چاہتے تھے، تو وہ پیپر حضرت نے کسی صاحب علم کو دیا، غیر مفتی کو دیا، عالم صاحب تھے، بہت جید عالم تھے، ان کو دیا۔ تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو حضرت نے فوراً ان کے ہاتھ سے پرچہ لے لیا، کہنے لگے کہ تم مفتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، تو کہنے لگے یہ تمہارے کام کی نہیں، اس لیے کہ ہم کو تو مفتیوں کو بتانا ہے، جبکہ وہ شخص تھا، وہ عالم تھا جس سے مفتیان کرام بھی کبھی کبھی مسائل میں رائے لیتے تھے۔ لیکن اصطلاحات کی حفاظت، مقامات کی حفاظت، جس کا جو درجہ ہے اس پر اس کو برقرار رکھنے کا مزاج یہ اکابر کا تھا، بزرگوں کا تھا۔ آج تو ہر دوسرا تیسرا آدمی 2-4 کتابیں پڑھ لی، 2-4 بیانات سن لیے انٹرنیٹ پر اور فیس بک وغیرہ پر کچھ پوسٹ پڑھ لیے، اور وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی، بہت بڑا محقق سمجھنے لگتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں ہیں، ضلوا فاضلوا، آگے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دینے والے خود بھی گمراہ ہیں اور امت کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ اصطلاحات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ میں مانتا ہوں، دنیا مانتی ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس طب کی، ڈاکٹری کی 100% معلومات ہیں، وہ ڈاکٹروں سے زیادہ کتابیں پڑھا ہوا ہے، لیکن دنیا اصطلاحی طور پر اس کو ڈاکٹر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس فن کی اصطلاح، اس کی ٹرمینالوجی ان کے پاس اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر کسی فن کا ایک مستری ہوتا ہے، بسا اوقات ابھی نوجوان جو انجینئر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ان سے کئی گنا تجربے میں مستری آگے ہوتے ہیں، لیکن کیا کوئی نوجوان انجینئر اس کو برداشت کرے گا کہ مستری کو انجینئر مانا جائے؟ ناممکن ہے، اس لیے کہ اصطلاحات کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا اپنا ایک وقار ہے، اس کو پامال نہیں ہونے دیا جاتا۔ ایسے ہی علماء کا معاملہ ہے، 2-4 کتابیں پڑھ لینے سے لوگ اپنے آپ کو علماء بلکہ علماء سے بھی آگے سمجھنے لگتے ہیں،
تو یہاں آ کر کے پھر انسان کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سمجھ لینی چاہیے جو حضرت خلیل ابن احمد کے حوالے سے حضرت نے نقل فرمائی، رجل لا یدری ولا یدری انہ لا یدری۔ یہ چوتھی صفت ہے کہ ایک تو جاہل ہے، خود کو پتہ بھی نہیں، کہ فرق یہ ہوتا ہے ایک عام عالم میں اور ایک عام انسان میں اور ایک اصطلاحی طور پر پڑھے ہوئے انسان میں۔ دیکھیے اصول پڑھائے جاتے ہیں، ڈاکٹری کے اصول ہوتے ہیں، ایک ہے اس کی انفارمیشن، معلومات، وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، لیکن ایک ہے ان معلومات کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے جو اصول ہیں، یہ آپ کو کالجوں کے اندر پڑھائے جاتے ہیں۔ یہی حال مدارس کا ہے۔ ٹھیک ہے قرآن پاک ہے، اس کی تفسیر اردو میں موجود ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن کوئی ان تفاسیر کو پڑھ لے کر یہ کہہ دے کہ میں بھی عالم ہو چکا، میں بھی علماء کی طرح لوگوں کو مسائل بتا سکتا ہوں، نہیں نہیں نہیں۔ آپ نے صرف اوپر کا مغز لیا ہے، اندر کی جڑوں تک آپ پہنچے نہیں۔ جڑوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی شرعی مسئلہ بیان کرنا ہو، سوال کرنے والے کے سوال کو پڑھائے جانے والے اصولوں پر پہلے فٹ کیا جائے۔ وہ سوال اگر ان اصولوں پر منطبق بیٹھتا ہے تو پھر ان اصولوں کی روشنی میں جواب دیے جائیں گے، اور اگر ان اصولوں پر نہیں بیٹھتا تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں۔ یہ جو مفتی کا کورس ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ پوری قرآن اور حدیث نہیں پڑھائی جاتی ایک سال کے اندر، اس میں صرف اور صرف قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے جو اصول ہیں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اصول کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو جب تک انسان کو کسی بھی فن کے بارے میں اصولی طور پر علم حاصل نہ ہو، اس کو اس فن کا ماہر نہیں مانا جاتا۔ معلومات تو ہر انسان کو ہر فن کی ہوتی ہے، ہر آدمی جانتا ہے ہر فن کی کچھ نہ کچھ، ہر انسان جانتا ہے کہ میکینک کا مختصر کام کیسے ہوتا ہے، چھوٹے موٹے کام، گاڑی خراب ہو جائے، ضروری نہیں کہ میکینک ہی اس کو بنا لے، گھر کا آدمی، گاڑی کا اونر بھی اس کو درست کر لیتا ہے، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے گاڑی کا سارا کام آتا ہے، وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے۔ یہی حال فرشتوں کا تھا حضرت آدم کے پاس، وہ کچھ معلومات اپنے فن کی رکھتے تھے، اپنے کام کی رکھتے تھے، لیکن اصولی علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ اسی لیے پھر حضرت آدم سے قیامت کے دن جب لوگ پہنچیں گے درخواست لے کر حضرت آدم کے پاس، تو اس میں یہ بھی بتلائیں گے، کہیں گے کہ اے حضرت آدم، آپ ابو البشر ہو، خلقک اللہ بیدی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، وعلمک، اور اللہ نے آپ کو تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا۔ اللہ سے ہماری درخواست کر دیں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم اس وقت کیا کہیں گے کہ نہیں، مجھے وہ جنت میں ہونے والی غلطی یاد آتی ہے، اللہ کے جلال کے سامنے ہمت نہیں پڑتی کہ میں جا کر درخواست پیش کروں، ایسا کرو تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی، مجھے تکلیف ہے، میں نہیں اس پر آؤں گا۔ پھر انہوں کہتے ہیں کہ جاؤ ابراہیم خلیل کے پاس جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے باپ کے لیے دعا مانگی تھی، شاید اللہ ناراض ہوگا۔ تو اس طرح سب انبیاء کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کو یہ سبق، یہ اللہ کی نعمت یاد دلاتے ہیں، اس فضیلت کو یاد دلا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو تمام چیزوں کا علم دیا تھا، آپ درخواست پیش فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں انسان کی فضیلت کا سبب علم کو بتایا۔ ہر انسان کے لیے اس قدر علم کا حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے اس کی عبادات صحیح ہو جائیں۔ عبادتوں کے صحیح ہونے کا علم ہر انسان کو حاصل کرنا فرض ہے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے بقدر ضرورت۔ جتنے علم پر انسان کی نماز صحیح ہو جائے، اخلاق صحیح ہو جائیں، لین دین صحیح ہو جائے، معاملات صحیح ہو جائے، کاروبار صحیح ہو جائے، اتنے کا علم انسان کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اس میں کوتاہی کرے گا تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، یہ عذر چلنے والا نہیں ہے۔ یہ عذر ان لوگوں کے لیے ہے جو جنگلوں میں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، جہاں بتانے والا کوئی نہ ہو، جہاں پہنچانے والا کوئی نہ ہو، جہاں علماء، دیندار، معلومات والے رہتے ہوں۔ اس علاقے کے لوگوں کو یہ عذر نہیں ہوگا، بلکہ اس عذر کے بنا پر بھی اللہ تبارک و تعالی پکڑ کر سکتے ہیں۔ سارا علم سکھایا،
فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم انبئہم، فرشتوں کو جب بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ فرشتوں سے جب کہا تو اللہ نے فرمایا مجھے سناؤ کہ وہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب کہا تو فرمایا کہ فرشتوں کو بتاؤ یہ کیا ہے۔ اللہ نے یہاں بھی حضرت آدم کی فضیلت کو ثابت کیا، گویا کہ حضرت آدم کو معلم بنا دیا فرشتوں کا، کہ فرشتوں کو بتاؤ، ان کو سکھاؤ۔ انبئہم، خبر دو۔ فرشتوں کو یہ نہیں کہا کہ آدم کو بتاؤ، حضرت فرشتوں سے کہا مجھے سناؤ، آدم سے کہا فرشتوں کو سکھاؤ۔ تو اس سے بھی حضرت آدم کی، انسان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ قالوا سبحانک، حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزیں سنا دی، تو پھر فرمایا کہ اے اللہ آپ کی ذات بے نیاز ہے، پاک ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ انسان کی عادت ہونی چاہیے کہ انسان اپنے علم پر ہرگز غرور میں مبتلا نہ ہو، اپنی معلومات پر ہرگز غرور میں مبتلا نہ ہو۔ انسان کی جتنی معلومات ہیں ساری دنیا کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور ساری دنیا کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے جس انسان کے پاس جتنی معلومات ہیں، چاہے جس فن کی ہو، چاہے جس فیلڈ کی ہو، وہ اپنی معلومات پر اترائے نہ، غرور نہ کرے۔ مفسرین نے ایک نقطہ اور بھی لکھا ہے، بڑا پیارا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو بتلایا گیا، اس کا سبب یہ تھا کہ فرشتوں نے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ جو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں ہمیں نہیں معلوم تو ہمیں بتائیں۔ تو طلب کی فرشتوں نے، مانگا فرشتوں نے، سوال کیا فرشتوں نے، تو مانگنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا۔ اسی لیے قرآن میں دعا فرمائی گئی، اللہ کے نبی کو دعا سکھائی گئی، وَقُرْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی آپ کہتے رہیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ دعا انسان کو مانگتے رہنا ہے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار فرمایا۔ یہ جو آیت ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ آیت امتحان لکھنے والے بچوں کو یاد دلا دینی چاہیے۔ لکھتے ہیں علماء کہ جو پرچہ لکھنے والے ہوتے ہیں، جواب کا پرچہ، اس کے ابتدا میں اگر یہ آیت لکھ دی جائے لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا، بس جو آپ نے سکھایا وہی آتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کو اس کے ذہن میں مستحضر کر دیتا ہے۔ ایسے لاپرواہی کر کے جا کے امتحان لکھنے والوں کے لیے کوئی آیت کام نہیں کرتی، کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ وظیفہ وظائف بھی ان لوگوں کے کام آتے ہیں جو واقعتاً دیندار، نمازی، متقی، پرہیزگار ہوتے ہیں، اس کے بعد وظیفہ کام آتا ہے۔ ایسے لاٹھوروں کے لیے کوئی وظیفہ کام نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو فرشتوں کی یہ دعا، یہ جملہ نوجوان بچوں کو، امتحان لکھنے والوں کو یاد دلانا چاہیے کہ لا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم نے وہ ساری خبریں فرشتوں کو سنا دی، اور فرشتوں نے اللہ کے آگے اپنے عاجز ہونے کا اقرار کیا، تو اللہ نے آخری بات سنائی، الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں غیب کی باتیں، آسمانوں اور زمینوں کی، تم نہیں جانتے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور جو تم زبان سے ظاہر کر رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم اپنے اندر چھپا رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے کیا چھپایا تھا؟ فرشتوں نے یہ چھپایا تھا کہ اے اللہ خلافت کا حقدار ہمیں ہونا چاہیے، ہم حقدار تھے۔ اللہ نے یہ پورا امتحان لے کر کے آخری میں فرشتوں سے کہا کہ اب بتاؤ کون حقدار تھا؟ تو فرشتوں نے کہہ دیا کہ نہیں اللہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہمیں منظور ہے۔ حضرت آدم کا پتلا تیار ہوا، فوراً اللہ نے کہا اچھا تسلیم کرتے ہو تو آدم کو سجدہ کرو۔ سجدے والی آیت اگلی آیت ہے جو انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ کیا کیا جائے رمضان سے متعلق؟ مغرب بعد کا